گناہ کبیرہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں ہر وہ گناہ جس کی سزا قرآن میں یا روایات میں جہنم بتائی گئی ہو، وہ گناہ کیا کہلائے گا؟ گناہ کبیرہ۔ ہر وہ گناہ جس کی سزا قرآن میں یا حدیث میں جہنم بتائی گئی ہو وہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ مثلا قرآن کہتا ہے جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا کیا ہے؟ تو چونکہ قرآن میں قتل کی سزا جہنم بتائی گئی ہے تو قتل کاہے میں آئے گا؟ گناہ کبیرہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں سزا جہنم نہیں بتائی گئی ہے مگر وہ گنایا گیا ہے کبیرہ میں۔ وجہ بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو قتل کیا ہوا؟ گناہ کبیرہ۔ ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کو قرآن میں 2 جگہوں پہ بتایا گیا قتل سے بڑا ہے مگر اس کی سزا جہنم نہیں بتائی گئی ہے۔ چونکہ اس کو قتل سے بڑا کہا گیا ہے اور قتل کی سزا جہنم ہے تو اب اس کے لیے جہنم کی سزا کہی گئی ہو یا نہ کہی گئی ہو، چونکہ قتل سے بڑا کہا گیا اس لیے یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مثلا 2 جگہوں پر ہے الفتنۃ اکبر من القتل یا الفتنۃ اشد من القتل۔ فتنہ گاؤں میں جھگڑا لگا دینا یہ قتل سے بڑھ کے ہے، قتل سے شدید ہے۔ تو اب فتنے کے لیے سزا جہنم ہو یا نہ ہو، چونکہ قتل سے بڑا کہا گیا اس لیے یہ بھی کیا ہوگا؟ گناہ کبیرہ۔ تو اب اگر ہم اپنے بچوں سے پوچھیں کہ واٹس میننگ آف گناہ کبیرہ، کیا جواب ہوگا؟ ہر وہ گناہ جس کی سزا قرآن میں یا روایات میں جہنم بتائی گئی ہو وہ ہے گناہ کبیرہ۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے وہ کیا کہلائیں گے؟ گناہ صغیرہ۔ البتہ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی گناہ بائی برتھ صغیرہ ہو بٹ وہ کنورٹ ہو جائے گا کبیرہ میں۔ کہ وہ کب ہوگا؟ کہ اگر اسی کی تکرار ہو۔ ایک گناہ کو جب بار بار کریں گے ہم تو چاہے وہ صغیرہ ہے ریپیٹیشن کی بنیاد پر وہ کنورٹ ہو جائے گا کاہے میں؟ کبیرہ۔ یہاں تک آپ آ گئے۔ اب سوال یہ کہ گناہ کبیرہ کیا ان کی تعداد معین ہے؟ جواب ہاں، روایات اس کے بارے میں موجود ہیں۔ 5 سے اسٹارٹ ہیں روایتیں۔ بعض روایتوں میں گناہ کبیرہ 5 ہیں، بعض میں 7 ہیں، ہوتے ہوتے 30-32 تک جاتی ہیں، اور پھر ان کی بھی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، منسوسہ اور غیر منسوسہ۔ ادھر نہیں جانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی یہ اتنا اختلاف کیوں ہے؟ کسی روایت میں 5 ہے، کسی روایت میں 7 ہے، کسی روایت میں اور زیادہ بیان کیا گیا۔ تو اس کا 1 منٹ میں فلسفہ یہ ہے کہ اصل میں جس سے بات کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھا جائے گا، اس کو وہ کیا چیز سمجھنے آیا ہے امام سے۔ امام نے اس کو اتنا بتا دیا، بقیہ چھوڑ دیا۔ کہیں خود امام کی مراد تفصیل ہے کہ پبلک میں پوری بات جائے تو پوری بیان کر دی، کہیں یہ ہے کہ موٹا موٹا بیان کر دیا، اب اس میں سے الگ الگ نکل آئے گا۔ مثلا ایک آدمی آیا امام صادق سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، کہنے لگا مولا آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں گناہ کبیرہ کتنے ہیں؟ امام نے گنانا شروع کیا، کفر، شرک، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، عقوق والدین، یتیم کا مال ہڑپ کر لینا۔ جیسے ہی وہ یہاں پہنچا اس نے امام سے جو ہے وہ سوال کر لیا کہ مولا ایک بات بتائیے گا کیا؟ کہ اگر کوئی یتیم کا 1 درہم ہڑپ کر لے وہ بڑا گناہ ہے یا نماز چھوڑ دینا وہ بڑا گناہ ہے؟
یہ ذہن میں رہے کہ 1 درہم، اس لیے کہ کتنا مارا ہے اس حساب سے ڈیسائیڈ ہوگا. تو 1 درہم اگر کوئی کسی یتیم کا ہڑپ کر لے وہ بڑا گناہ ہے یا نماز چھوڑ دینا؟ کیا خیال ہے تقوی صاحب آپ کا؟ امام نے فرمایا نماز چھوڑ دینا یہ اس سے بڑا گناہ ہے. تو وہ کہنے لگا مگر آپ نے جو گناہ گنائے ہیں اس میں نماز کی تو بات کی نہیں آپ نے. آپ نے کہا کفر و شرک اور یہ اور یتیم کا مال ہڑپنا، نماز کی بات تو آپ نے کی نہیں. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز چھوڑنا یتیم کے مال 1 درہم ہڑپ کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. تو امام نے فرمایا اچھا پہلا گناہ میں نے کیا بتایا تھا کبیرہ میں؟ کہنے لگا کفر کا، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کون ہے؟ کہنے لگا کافر. تو امام نے کہا وہ تو اس میں بیان ہو گیا، الگ سے کہنے کی کیا ضرورت؟ صلوات، یہ چیزیں ہیں. یہاں تک آپ آ گئے. تو اب میں اپنی منزل پہ دھیرے دھیرے چل رہا ہوں. تو یہ ہو گیا گناہ کبیرہ. 32 تک بیان کیے گئے ہیں روایات میں.